الحمد لله وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ اس میں حرف جر کا استعمال کیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ حرف جر عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اردو میں بھی جب ہم کہتے ہیں کہ گھر سے، تو یہاں پہ سے کا معنی کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ اگر گھر سے کہنا ہو تو سے کے لیے عربی میں کیا استعمال کریں گے۔ اگر یہ کہنا ہو کہ گھر میں، تو یہاں پہ میں کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے گا عربی میں۔ گھر سے، گھر میں، گھر تک، تک کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ گھر پر، اس کے لیے یہاں جو پر کا معنی آ رہا ہے، یہ کس طرح آئے گا، کس طرح پیدا ہوگا، انشاءاللہ عز و جل آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 6۔ سب سے پہلے بغیر حرف جر کے، یعنی جن حروف کے ذریعے سے میں، تک اور سے، پر وغیرہ کا معنی پیدا ہوتا ہے، جو حروف اپنے بعد والے کو جر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں، ان کے بغیر پہلے اس سبق میں چند الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی لفظ پر، اسی کلمے پر حرف جر داخل کر کے استعمال کیا جائے گا۔ تو دیکھیں، شروع کرتے ہیں ہم۔ البیتو، البیتو کا معنی ہوتا ہے گھر۔ دیکھیں، البیتو کا معنی ہے صرف گھر۔ البیتو یعنی گھر۔ جب البیتو میں ہم فی حرف جر کو داخل کریں گے تو جو بیت ہے، بیت کے جو آخری حرف ہے نا، بیت کا جو سب سے آخری حرف ہے تا، اس پر کسرہ آ جائے گا، کیونکہ جب جہاں پر بھی یہ حروف ہیں فی، علی، الی، لام، من وغیرہ جو اس سبق میں بیان ہوں گے، یہ جس کلمے پر بھی داخل ہوتے ہیں اسے کسرہ دیتے ہیں۔ تو البیتو، دیکھیں یہاں پہ فی کا استعمال نہیں ہے، کوئی بھی حرف جر نہیں ہے، تو بیتو کے آخر میں جو تا ہے وہ اس پر رفعہ ہے، وہ مرفوع ہے۔ البیتو یعنی گھر۔ فی البیتی، فی البیتی کا معنی ہے گھر میں۔ فی کے ذریعے سے میں کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ فی البیتی گھر میں۔ المدرسۃ، مدرسۃ مطلب مدرسہ، اور فی المدرستی یعنی مدرسہ میں۔ یہاں دیکھیں فی کے ذریعے سے میں کا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ دو فرق ہے، دیکھیں البیت پہلے استعمال ہوا تو اس میں آخری حرف پر رفعہ تھا۔ جب ہم نے فی کو داخل کیا، فی داخل کرنے کے بعد دو طرح کا فرق ہوا۔ ایک فرق تو کلمے کے آخر میں کسرہ آ گیا، البیتو تھا البیتی ہو گیا۔ دوسرا فرق معنی میں ہوا، البیتو کا معنی تھا گھر، لیکن فی البیتی کا معنی ہوا گھر میں۔ اسی طرح المدرستو، المدرستو کا معنی ہے مدرسہ، اور یہاں پہ مدرستو کا جو آخر ہے یہ مرفوع ہے، لیکن جب ہم نے فی کو المدرسہ پر داخل کیا تو فی المدرستی ہوا، یعنی مدرسہ کے آخر میں کسرہ آیا، اور المدرستو کا معنی تھا صرف مدرسہ، فی المدرسہ کا معنی کیا ہوا، مدرسہ میں۔ اسی طرح ہر ایک میں دیکھتے جائیں۔ الفرس، الفرسو، فرس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا۔ الفرسو یعنی گھوڑا۔ علی الفرسی، علی کا معنی ہوتا ہے پر۔ الفرسو گھوڑا، علی الفرسی گھوڑے پر، علی الفرسی گھوڑے پر۔ الجملو، جمل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، علی الجملی اونٹ پر۔ دیکھیں یہاں پہ علی کے داخل ہونے کی وجہ سے جو کلمے کا جو آخری حرف ہے اس پر کسرہ آ رہا ہے، علی الجملی ہو رہا ہے، علی الجملو نہیں ہے، علی الجملی۔ اور الجملو کا معنی صرف اور صرف اونٹ ہے، یعنی الجملو اونٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بس۔ علی الجملی کا معنی کیا ہے، اونٹ پر۔ الجملو اونٹ، علی الجملی اونٹ پر۔ المیدانو یعنی میدان، الی المیدانی میدان تک، الی کا معنی ہوتا ہے تک، الی المیدانی میدان تک۔ المسجد یعنی مسجد،
इल मस्जिदी मस्जिद तक। अलवलदु वलद का माना होता है लड़का, अलवलदु लड़का। अलवालिदु वालिद का माना होता है बाप, वालिद अब्बू, अलवालिदु बाप। लिल वलदी, यहाँ देखें जिस तरह वलद है अलवलदु, अलवलद उसी तरह बाकी है, लेकिन सिर्फ इसमें लाम का इजाफ़ा कर दिया गया है और अलवलद के शुरू में जो हमज़ा था उस हमज़ा को गिरा दिया गया है। हमज़ा को गिरा करके अलवलदु के शुरू में जो हमज़ा था उस हमज़ा को गिरा कर लाम पर दूसरा लाम दाखिल किया गया तो लिल वलदी हुआ। और लिल वलदी का माना क्या है? लड़के के लिए। लाम के लिए के लिए इस्तेमाल होता है, लाम का माना के लिए। लिल वलदी लड़के के लिए, असल में देखें ब्रैकेट में दिया है ली अलवलदी है, लिल वलदी असल में ली अलवलदी है, तो यहाँ पे हमज़ा को गिरा दिया गया है, लिल वलदी हो गया लड़के के लिए। लिल वालिदी यानी वालिद के लिए, यहाँ पे भी जो शुरू में हमज़ा था उसको गिरा दिया गया है। लिल वालिदी वालिद के लिए, बाप के लिए। अल बैतु यानी घर, मिनल बैती घर से। मिन का माना होता है से का माना पैदा करने के लिए अरबी में मिन इस्तेमाल किया जाता है। अल बैतु घर, मिनल बैती घर से। अल मदरसतु मदरसा, मिनल मदरसती मदरसा से। मदरसा का माना, अल मदरसतु का माना सिर्फ मदरसा है, मिनल मदरसती मदरसा से। फ़िल क़ुरआनी, फ़ी का माना हमने पढ़ा मैं आता है, फ़ी मैं के माना में इस्तेमाल होता है। क़ुरआन क़ुरआन के माना में इस्तेमाल होता है, तो फ़िल क़ुरआनी का माना होगा क़ुरआन में, फ़िल क़ुरआनी क़ुरआन में। मिनल्लाह, मिन का माना से अल्लाह, अल्लाह का नाम है, अल्लाह ताला का नाम है। मिनल्लाह अल्लाह से, मिनल्लाह अल्लाह से। मिनल बैती, मिन का माना से अल बैत मतलब घर, मिनल बैती घर से, मिनल बैती घर से। इलल मस्जिदी, इला मतलब तक, अल मस्जिद मतलब मस्जिद, इलल मस्जिदी मस्जिद तक, इलल मस्जिदी मस्जिद तक। इलल मैदानी मैदान तक, इलल मैदानी मैदान तक। फिल लईबी खेल में, लईब मतलब होता है खेल, फ़ी का माना होता है मैं, फिल लईबी खेल में, फिल लईबी खेल में। लिल्लाही, लिल्लाही असल में क्या था? ली अल्लाही, लाम था और उसके बाद अल्लाह ही था, अल्लाह ही के शुरू अल्लाहु था, अल्लाहु के शुरू में जो हमज़ा था ना उस हमज़ा को लाम जब दाखिल किया गया उसको गिरा दिया गया, इस तरह लिल्लाही हो गया। और अल्लाह के आखिर में जो पेश था, लफ्ज़ अल्लाह के आखिर में जो पेश था उसे कसरत से बदल दिया गया क्योंकि यहाँ पे हरफ़े जर लाम दाखिल हुआ है। लिल्लाही अल्लाह के लिए, लिल वलदी लड़के के लिए, अलल वालिदी वालिद पर, बाप पर। आला मतलब होता है पर। याद रहे कि लाम जो है हरफ़े जर लाम, ये कभी ऐसा होता है अलिफ लाम वाले इस्म पर, अलिफ लाम वाले कलीमे पर दाखिल होता है। जब ये अलिफ लाम वाले कलीमे पर दाखिल होता है तो उसमें जो अलिफ होता है, जो हमज़ा होता है, उसको गिरा दिया जाता है और लाम को, अलिफ लाम का जो लाम है उसमें मिला दिया जाता है, उसके साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। और अगर ये बग़ैर अलिफ लाम वाले कलीमे में दाखिल हो तो उस वक्त जिस तरह आम तौर पर जिस तरह दाखिल होता है उस तरह दाखिल होगा। यानी मिसाल देखें, जैसे ये समझें अलल वालिदी है, यहाँ पर लिल वलदी देखें, लिल वलदी में लाम दाखिल हुआ है अल वलद पर, असल में था अल वलद और उसके शुरू में हमने लाम दाखिल किया तो क्या हुआ? अल वलद का जो हमज़ा था वो गिर गया और लाम को हमने लाम के साथ मिला दिया तो लिल वलदी हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ़ वलद, वलदुन पर अगर हम लाम इस्तेमाल करें तो होगा ली वलदिन, ली वलदिन। बग़ैर अलिफ लाम के अगर हम वलद को इस्तेमाल करें और उस पर लाम को दाखिल करें तो होगा ली वलदिन, और अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करें तो लिल वलदी होगा। इंशाअल्लाह आप आगे इसकी तफसील पढ़ेंगे, उसके चक्कर में ना पढ़ें, बस आप समझते जाएं और मश्क करते जाएं। अलल वालिदी बाप पर। अब आइए तर्जमा करते हैं। यहाँ पे चंद उर्दू कलीमे दिए हैं
اور ان میں حرف جر کا استعمال کیا گیا ہے، انہیں ہم عربی میں تبدیل کریں گے، ان کی عربی بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہے مدرسے میں۔ مدرسے کے لیے المدرسۃ استعمال ہوتا ہے، میں کے لیے فی استعمال ہوتا ہے، تو مدرسے میں اس کی عربی بنائیں گے فی المدرستی۔ مدرسے میں فی المدرستی۔ گھر میں گھر کے لیے البیت استعمال ہوتا ہے، میں کے لیے فی استعمال ہوتا ہے، گھر میں اس کی عربی بنائیں گے فی البیتی۔ میدان کے لیے میدان استعمال ہوتا ہے، سے کے لیے مین استعمال ہوتا ہے، تو میدان سے من المیدانی۔ یاد رہے کہ جو حرف جر ہوتے ہیں یہ کلمے کے شروع میں آتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں میدان سے، تو ہم پہلے دیکھیں اردو میں پہلے میدان ہے، سے بعد میں ہے، لیکن جب ہم عربی بنائیں گے تو سے کے لیے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اسے پہلے لائیں گے، بعد میں میدان لائیں گے اور کہیں گے من المیدانی۔ سے کے لیے من استعمال ہوتا ہے، میدان کے لیے میدان استعمال ہوتا ہے، تو میدان سے اس کی عربی بنائیں گے من المیدانی۔ من المیدانی۔ مدرسہ کے لیے المدرسۃ، سے کے لیے من، مدرسہ سے من المدرستی، مدرسہ سے من المدرستی۔ گھوڑے کے لیے الفرس استعمال ہوتا ہے، پر کے لیے علی استعمال ہوتا ہے، تو گھوڑے پر اس کی عربی بنائیں گے علی الفرسی۔ گھوڑے پر علی الفرسی، علی الفرسو نہیں کہیں گے بلکہ علی الفرسی، کیونکہ یہاں پہ حرف جر داخل ہے جس کی وجہ سے آخر میں کسرہ آئے گا، علی الفرسی ہوگا، علی الفرسو نہیں ہوگا۔ اونٹ کے لیے عربی میں الجمل استعمال ہوتا ہے اور پر کے لیے اعلیٰ استعمال ہوتا ہے، اونٹ پر اس کی عربی بنائیں گے علی الجملی۔ اونٹ پر علی الجملی۔ علم کے لیے عربی میں علم استعمال ہوتا ہے، علم کہہ سکتے ہیں، اور لے کے لیے لام استعمال ہوتا ہے۔ کے لیے جہاں پر معنی آتا ہے، کے لیے جہاں پر استعمال کیا جاتا ہے اردو میں، اس کے لیے عربی میں لام استعمال کیا جاتا ہے۔ علم کے لیے للعلمی، علم کے لیے للعلمی۔ دین کے لیے للدینی، دین کے لیے للدینی۔ گھر کے لیے بیت، تک کے لیے الی استعمال ہوتا ہے، گھر تک الی البیتی، گھر تک الی البیتی۔ قیامت کے لیے قیامت بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو قیامت کے لیے قیامت ہی استعمال کریں یہاں پہ، اور تک کے لیے الی۔ تو قیامت تک اس کی عربی بنائیں گے الی القیامتی۔ الی القیامتی کہیں گے، الی القیامتو نہیں کہیں گے، الی القیامتی، قیامت تک۔ گھر سے مدرسہ تک، گھر سے پہلے دیکھیں، گھر سے کے لیے کہیں گے من البیتی، کیونکہ گھر کے لیے البیت آتا ہے، سے کے لیے مین آتا ہے، تو گھر سے کی عربی بنے گی کیا؟ من البیتی۔ مدرسہ تک کے لیے عربی بنائیں گے الی المدرستی، کیونکہ مدرسہ کے لیے مدرسہ آتا ہے اور تک کے لیے الی آتا ہے، تو گھر سے مدرسہ تک مکمل کی عربی بنائیں گے من البیتی الی المدرستی، من البیتی الی المدرستی۔ گدھے کی عربی آتی ہے الحمارو، گدھے کی عربی الحمارو، کیونکہ یہاں پہ فی، علی وغیرہ کچھ بھی نہیں داخل کریں گے، کیونکہ میں، سے، تک وغیرہ کوئی بھی معنی نہیں ہے، صرف گدھا ہے، تو گدھے کے لیے ہم الحمارو کہیں گے۔ جب ہم الحمارو کہیں گے، کیونکہ اس پہ کوئی حرف جر داخل نہیں ہے، اس لیے گدھے کے یعنی الحمارو کا جو آخری حرف ہے اس پہ رفعہ پڑیں گے، الحمارو کہیں گے، الحماری نہیں کہیں گے۔ گدھا الحمارو۔ چھوٹے سے بڑے تک، چھوٹے کے لیے صغیر استعمال ہوتا ہے، سے کے لیے من، تو چھوٹے سے اس کی عربی کہیں گے من الصغیری۔ بڑے تک، بڑے کے لیے کبیر اور تک کے لیے الی، تو بڑے تک اس کی عربی بنائیں گے الی الکبیری۔ تو مکمل کی عربی یعنی چھوٹے سے بڑے تک اس کی عربی ہوگی من الصغیری الی الکبیری، من الصغیری الی الکبیری۔ اول سے آخر تک، اول سے اس کی عربی بنائیں گے من الاولی، کیونکہ سے کے لیے من استعمال ہوتا ہے، اول کے لیے اول، تو اول سے من الاولی، آخر تک الی الآخری، تو اول سے آخر تک اس کی عربی بنائیں گے من الاولی الی الآخری، من الاولی الی الآخری۔ درخت کے لیے الشجر استعمال ہوتا ہے، پر کے لیے علی استعمال ہوتا ہے، درخت پر اس کی عربی بنائیں گے علی الشجری، درخت پر علی الشجری۔
کھیل میں، کھیل کے لیے اللعب استعمال ہوتا ہے، میں کے لیے فی استعمال ہوتا ہے، کھیل میں اس کی عربی بنائیں گے فی اللعب، کھیل میں فی اللعب۔ پھول، پھول کے لیے الزہرۃ استعمال ہوتا ہے، الزہر بھی استعمال ہوتا ہے، پھول الزہر۔ کھیل کے لیے، کھیل کے لیے اللعب، اور کھیل کے لیے عربی میں اللعب کہتے ہیں، اور کے لیے جو یہاں پہ کے لیے ہے اس کے لیے عربی میں لام استعمال ہوتا ہے، کھیل کے لیے اس کی عربی ہوگی للعب، کھیل کے لیے للعب۔ بندر، بندر کی عربی القرد استعمال ہوتی ہے، القرد یعنی بندر۔ کتا، کتا کی عربی الکلب آتی ہے، صرف کتا ہے اس لیے کہیں گے الکلب۔ اللہ پر، اللہ یہ باری تعالیٰ کا نام ہے، پر کے لیے اعلیٰ استعمال ہوتا ہے، اللہ پر اس کی عربی ہوگی علی اللہ، علی اللہ۔ اب یہاں پہ چند کلمات لکھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، حرکات لگاؤ، لکھو اور پڑھو۔ آپ کو پہلے جو کلمات لکھے ہیں ان میں حرکات لگانا ہے، کہاں پہ کسرہ دینا ہے، کہاں پہ رفع لگانا ہے، آپ کو لگانا ہے۔ اس کے بعد پہلے کاپی میں لکھنا ہے، لکھنے کے بعد حرکات لگانا ہے، اور اس میں یعنی کتاب میں پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں، آپ اس کے مطابق کاپی میں حرکات کے ساتھ لکھیے۔ پہ دیکھیں فی ہے، القرآن ہے، تو کیونکہ یہاں پہ القرآن میں فی داخل ہوا ہے اس لیے کہیں گے فی القرآنی، فی القرآنو نہیں کہیں گے بلکہ فی القرآنی کہیں گے، کیونکہ فی کی وجہ سے قرآن کا جو آخر حرف ہے اس پر کسرہ آئے گا تو فی القرآنی ہوگا۔ فی القرآنی کا معنی ہے قرآن میں۔ علی اللہ، کیونکہ لفظ اللہ پر اعلیٰ داخل ہوا ہے تو علی اللہ کہیں گے، علی اللہ نہیں کہیں گے، علی اللہ اللہ پر۔ الدرسو، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی حرف جر نہیں ہے اس لیے الدرسو پڑھیں گے، الدرسی نہیں پڑھیں گے۔ الدرسو سبق۔ للعلمی، کیونکہ یہاں پہ علم پر لام داخل ہوا ہے، دیکھیں یہاں پہ للعلمی اصل میں لی العلمی تھا، لی العلمی، تو العلمی میں جو الف ہے یعنی حمزہ جو تھا اسے گرا دیا گیا، لام کو لام میں ملا دیا گیا تو للعلمی ہو گیا، للعلمی پڑھیں گے، للعلم نہیں پڑھیں گے کیونکہ لام کی وجہ سے یہاں پہ کسرہ آئے گا۔ للعلمی علم کے لیے۔ اسلامن، کیونکہ یہاں پہ اسلام پر کوئی بھی حرف جر نہیں ہے اس لیے اسلامن پڑھیں گے، الف لام بھی نہیں ہے، حرف جر بھی نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ کسی بھی کلمے پر یا تو الف لام آئے گا یا تنوین آئے گی، کیونکہ اسلام پر الف لام نہیں ہے شروع میں اسی وجہ سے تنوین آئے گی آخر میں، تو اسلامن پڑھیں گے، اسلامو نہیں پڑھیں گے، یا اسلامی نہیں پڑھیں گے بلکہ اسلامن پڑھیں گے۔ من المسجدی، کیونکہ مسجد پر من داخل ہے اس لیے من المسجدی پڑھیں گے۔ من المسجدی کا معنی ہے مسجد سے، من کا معنی ہوتا ہے سے، من المسجدی مسجد سے۔ الدینو، الدینو کا معنی ہوتا ہے دین، کیونکہ یہاں پہ کوئی حرف جر نہیں ہے اس لیے الدینو پڑھیں گے، دینی نہیں پڑھیں گے۔ للرسولی، اس کا معنی ہے رسول کے لیے، کیونکہ لفظ رسول پر اور رسول پر لام داخل ہے اس لیے للرسولی پڑھیں گے، للرسولی رسول کے لیے۔ من الزہری، من مطلب سے، الزہر مطلب پھول، من الزہری پھول سے، من الزہری پھول سے۔ الشجرو، کیونکہ یہاں پہ الشجر پر کوئی بھی حرف جر نہیں ہے اس لیے الشجرو پڑھیں گے، الشجرو درخت۔ الی البیتی، بیتی پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ الی داخل ہے، بیتو وغیرہ نہیں پڑھیں گے۔ الی البیتی گھر تک، الی کا معنی ہوتا ہے تک، الی البیتی گھر تک۔ فی الجنتی، فی مطلب میں، جنت مطلب جنت، فی الجنتی جنت میں، جنتی پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ فی داخل ہے، فی الجنتی جنت میں۔ علی الجملی، علی مطلب پر، جمل مطلب اونٹ، علی الجملی اونٹ پر، علی داخل ہے اس لیے جملی پڑھیں گے، جملو نہیں پڑھیں گے۔ للفرسی، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، فرس مطلب گھوڑا، للفرسی گھوڑے کے لیے۔ حمارن یعنی گدھا، کیونکہ یہاں پہ الف لام داخل نہیں ہے اس لیے حمارن پڑھیں گے۔ حمارن کی کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ شروع میں حرف جر نہیں ہے، حرف جر اگر شروع میں ہوتا تو کسرہ پڑھتے، کیونکہ حرف جر نہیں ہے اس لیے کسرہ آخر میں نہیں پڑھیں گے، اور کیونکہ شروع میں الف لام بھی نہیں ہے اس لیے حمارو نہیں پڑھیں گے۔
بلکہ حمارن پڑھیں گے، حمارن۔ للعیبی، کیونکہ لعیب پر لام داخل ہے اس لیے لعیبی پڑھیں گے، للعیبی کھیل کے لیے۔ من الکبیری، من مطلب سے، الکبیر مطلب بڑا، من الکبیری بڑے سے، کیونکہ کبیر پر من داخل ہے اس لیے کبیری پڑھیں گے، من الکبیری بڑے سے۔ للصغیری چھوٹے کے لیے، لام مطلب کے لیے، صغیر مطلب چھوٹا، للصغیری چھوٹے کے لیے۔ علی الرجل، علی مطلب پر، رجل مطلب آدمی، علی الرجل آدمی پر، علی الرجل پڑھیں گے، علی الرجل نہیں پڑھیں گے کیونکہ علی حرف جر داخل ہے، علی الرجل آدمی پر۔ کلبن، کلبن کا معنی ہوتا ہے کتا، کیونکہ یہاں پہ شروع میں الف لام نہیں ہے اس لیے الکلب نہیں پڑھیں گے، اور حرف جر نہیں ہے اس لیے آخر میں کسر نہیں پڑھیں گے، تو تنوین کے ساتھ رفعہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کلبن، کلبن کا معنی ہوتا ہے کتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس اسلامی کو سبسکرائب کریں۔